اشوک پانڈے کا تبادلہ کر دیا گیا، کنول نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ ابھی پولیس ہیڈ کوارٹرز سے یہاں پہنچی تھی۔ اس وقت وہ لوگ سری نگر کلب کے بالکل قریب ایک عمارت میں موجود تھے۔ صرف زوبی صفا قدل گئی ہوئی تھی، جہاں خواتین نے محفل کا اہتمام کیا تھا۔ اس تقریب میں زوبی کی شرکت بے حد ضروری تھی، کیونکہ یہی نوا قدل، نواب بازار اور کرن نگر کی خواتین سے اس کا رابطہ ہونا تھا۔ پرانی بات ہے، ساکی نے مسکرا کر جواب دیا۔ کنول صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ساری محنت اکارت گئی؟ ہرگز نہیں، سکندر مسکراتے ہوئے بولا۔ ابھی تک ہم نے افواہ سنی تھی، لیکن تم سے سن کر ایسا لگا جیسے سرکاری اعلان سن رہے ہوں۔ ویسے تمہیں پتا ہوگا کہ گورنر راؤ بھی گئے۔ یہ خبر ایک ہفتے پرانی تھی۔ کنول نے جوابی حملہ کر ڈالا۔ اور اب یہ خبر مت سنا دینا کہ جگ موہن یہاں آ رہا ہے، کرشنا راؤ نے استعفیٰ لکھ دیا ہے۔ بھائی اب تم سے کیا کہنا، بھلا وزارت داخلہ کے لوگ، برادر، کنول نے پرزور انداز میں احتجاج کیا تو سبھی ہنس پڑے۔ اب ہماری اچھی بہن ہمیں پولیس ہیڈ کوارٹرز کی خبریں سنائے گی، شوکت نے خوشامد کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں پلیز کنول جی، ٹیپو نے سنجیدگی اختیار کر لی۔ وہاں صورتحال بے حد گھمبیر ہے۔ ایس پی عبداللہ پھر لائن حاضر ہو گئے ہیں۔ اللہ بخش کا طوطی بول رہا ہے۔ ڈی ایس پی اصغر علی ترقی کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل جیل خانہ جات کو پولیس میں لایا جا رہا ہے۔ ایک تھانے دار بدر عالم بھی سخت بہت سرگرم ہے۔ اس کے ساتھ آئی بی کا افسر موہن لال بھی لگا ہوا ہے۔ انہیں اشرف ڈار کے مظفر آباد پہنچنے کی خبر مل چکی ہے، لہٰذا اب سنورا کلی پورا سے غلام محی الدین ترالی کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اسے کوئی اہم منصب دینے کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں ایک افواہ کا بہت چرچا ہے کہ کنٹرول لائن سے مجاہدین کا ایک قافلہ جموں پہنچ چکا ہے۔ گڈ، سکندر کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اور سنو، کنول اب بہت خوش تھی، کیونکہ اس کی باتیں سبھی بغور سن رہے تھے۔ اننت ناگ کے وکیل پریم ناتھ کو کل قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر ابھی تک خفیہ رکھی گئی ہے، کیونکہ سارا الزام اس گروپ پر آ رہا ہے جو جگ موہن کے استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ حالات مزید خراب کرنے اور جگ موہن کو فولادی ہاتھ استعمال کرنے کا جواز فراہم کرنے کے لیے ایسے مزید قتل کرائے جائیں گے۔ سینما گھروں کے بارے میں کیا خبر ہے؟ مولانا فاروقی نے پوچھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر سے جو ہدایت جاری کی گئی ہیں وہ بہت واضح ہے کہ جو اپنا سینما گھر بند کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن جو لوگ سینما گھر چلانا چاہتے ہیں انہیں تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اب کوئی سینما نہیں چلے گا۔ اچھی بیٹی، مولانا فاروقی سر ہلا کر جواب دیا۔ ابھی سکندر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عاصم دوڑتا ہوا کمرے میں چلا آیا۔ کوئی خاص بات ہے عاصم؟ سکندر اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ عاصم کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ہزاری باغ کے علاقے میں دو نوجوانوں نے ایک پولیس کانسٹیبل کو قتل کر دیا ہے۔ عاصم نے تمہید باندھنے کی کوشش نہیں کی۔ مقتول ایک دکان سے تحریک حریت کا پمفلٹ اور پوسٹر ضبط کرنے جا رہا تھا کہ اسے سڑک پر گھیر لیا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے گولی چلانے میں پہل کی تھی۔ ٹھیک ہے عاصم، سکندر کھڑا ہو گیا، تم فوراً بڈگام چلے جاؤ، وہاں کمانڈر شمس الحق موجود ہیں، تمہیں جہاد گروپ کے نوجوان ان تک پہنچانا ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ اب ہم اس طرح نہ ملا کریں، ٹیپو نے کہا، ہمیں چند دنوں تک اکٹھے نہیں ہونا چاہیے۔ میری چھٹیس کہہ رہی ہے کہ آج کل میں کریک ڈاؤن شدت اختیار کر جائے گا۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا، وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ وہ سری نگر میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ دہلی میں ان کے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں۔ 6 جنوری کو وہ مستعفی ہونے کی پیشکش بھی کر چکے تھے، لیکن وزیر اعظم نے ان سے کہا تھا کہ وہ کام جاری رکھیں، سرکار کو ان پر مکمل اعتماد ہے۔ آج وزیر اعلیٰ پہلی بار بھرپور انداز میں حکام سے مخاطب تھے۔ نیشنل فرنٹ کی حکومت ہماری بے عملی پر تو سخت برہم ہے۔ حالانکہ کشمیر کے مختلف شہروں میں پولیس اور پیراملٹری فورسز نے 50 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا ہے، درجنوں زخمی ہیں اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں گرفتار۔ فاروق عبداللہ کے دائیں ہاتھ پر پولیس کا نیا ڈائریکٹر جنرل جے این سکسینہ اور آر سی پی کا انسپیکٹر جنرل جوگیندر سنگھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اور انتظامیہ برقرار رہے، وزیر اعلیٰ نے پولیس کو بے نقد سنانے کے بعد نرم لہجے میں کہا۔
اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ پولیس کو زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ جے این سکسینہ نے فوراً کہا، میں تیار ہوں۔ وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ ایک بار پھر جھک گئے۔ تم لوگ جو چاہو کرو، مجھے حکومت کا زوال گوارا نہیں۔ انہوں نے حریت پسند عوام کے خلاف پولیس کا پٹا کھول دیا۔ شیراز سینما کا علاقہ فائرنگ سے گونج اٹھا۔ ٹیپو کی چلائی ہوئی ایک گولی سینٹرل ریزرو پولیس کے اس جوان کو لگی تھی جو سڑک کے پار ایک عورت کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ مزید 7 پولیس والے تھے جنہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ 7 پولیس والوں نے ایک ساتھ گولیاں چلائی تو جنرل سٹور سے نکلنے والا ایک شخص ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسی لمحے ٹیپو کی گورنک پارٹی نے قریب کے 2 بینکوں پر بم مارے۔ دھماکے ہوتے ہی ہر طرف دھواں پھیل گیا، آگ لگنے لگی۔ سی آر پی کے دستے نے یہ صورتحال دیکھ کر پسپائی اختیار کر لی اور ٹیپو کے ساتھی شہید کشمیری کا لاشا اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ پرانے شہر میں 2 طرفہ فائرنگ ہوئی۔ سکندر نے وائرلیس پر سنا، ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا جبکہ 2 حریت پسند جاں بحق ہو گئے۔ بھارتی انٹیلی جنس کا سربراہ ابھی سری نگر ایئرپورٹ پر اترا ہے۔ یہ کال ایئرپورٹ کے لاؤنج سے آئی تھی۔ کل جمعہ کے دن نماز جمعہ کے اجتماعات کے بعد شہیدوں کی غائبانہ نماز جنازہ کی اپیل کر دی جائے۔ سکندر نے جامع مسجد والے گروپ سے کہا، کوشش یہ کی جائے کہ ہر بڑی مسجد میں غائبانہ نماز جنازہ ہو سکے۔ ریسیور رکھتے وقت سکندر کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ حریت پسندوں کی شہادت کے واقعات بے حد دردناک تھے۔ اسے توقع نہیں تھی کہ پولیس اس قدر بے رحمی سے کام لے گی۔ تمام اطلاعات مظہر تھی کہ بعض کشمیری مسلمانوں کو بہت قریب سے گولی ماری گئی ہے۔ وہ دل گرفتہ سا بیٹھ گیا۔ تبھی ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ ہیلو، وہ دھیمے سے لہجے میں بولا، یہ میں ہوں۔ دوسری طرف سے قلندر بابا کی آواز سنائی دی۔ آواز اس نے پہچان لی، انسپیکٹر زین تھے۔ غور سے سنو میرے بچے، 16 شہروں میں کرفیو کا نفاذ کا حکم نکل چکا ہے کیونکہ دہلی سے صلاحکاروں نے یہی مشورہ دیا ہے۔ میرے خیال سے حالات جان بوجھ کر خراب کیے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی سری نگر میں نیم فوجی دستوں کی چوکیوں پر جس اناڑی پن سے حملہ ہوا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ پیٹرول بمبوں کے ان حملوں کا مقصد نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ میرے ایک آدمی کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ڈی ایس پی اصغر علی کے بعض گرگوں نے اعلی حکام کی شے پر کیا ہے تاکہ گورنر اب جلد از جلد استعفیٰ دے ڈالے۔ یہ بات ہم بھی سمجھ رہے ہیں جناب، سکندر نے کہا۔ تب پھر یہ بھی سمجھ لو کہ یہاں خوفناک قتل عام کا منصوبہ ہے، بابا جی کی آواز میں کہا گیا۔ فی الوقت 2 افراد تمہارے اور ٹیپو کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ تمہیں بڑی حد تک پہچان چکے ہیں اور اس کا انکشاف کرنے کے لیے اس وقت کے منتظر ہیں جب نئی انتظامیہ چارج سنبھالے گی۔ کیا ٹیپو بھی؟ سکندر حیرت زدہ رہ گیا۔ ہاں، وہ ٹیپو تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ ان میں سے ایک شمیم احمد ہے اور دوسرا بلراج، تھانہ مہاراج گنج۔ سکندر نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ درست، انسپیکٹر زین نے جواب دیا۔ اب تم یہ اطلاع کسی بھی طرح ٹیپو تک پہنچا دو۔ سری نگر سے یہی حکم آیا ہے کہ شمیم اور بلراج دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ قاضی کا فیصلہ ہے، اللہ ٹائیگرز کی عدالت کے قاضی کا فیصلہ، اور اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری تمہارے گروپ کو سونپی گئی۔ مگر سکندر نے کچھ کہنا چاہا، تاہم دوسری طرف سے ریسیور رکھا جا چکا تھا۔ سکندر سر ہلاتا رہ گیا۔ حشمت بانگڑو، ڈی ایس پی اصغر نے گھبرا کر مخبر کے بال پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا بکتا ہے تو؟ شمیم اور بلراج دونوں ابھی یہاں سے گئے ہیں اور دونوں کی لاشیں باہر چوک پر پڑی ہے۔ حشمت بانگڑو بری طرح کانپ رہا تھا۔ سردی کے باوجود پسینے سے اس کی حالت بری تھی۔ وہ بال بال بچا تھا۔ وہ شمیم اور بلراج کے ساتھ مہاراج گنج کے تھانے کی عمارت سے نکلا تھا، مگر سگریٹ لینے کے لیے چند قدم پیچھے رک گیا تھا۔ پھر فائرنگ کی آواز پر ہی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ بلراج اور شمیم دونوں خون میں لت پت سڑک پر پڑے تڑپ رہے تھے، جبکہ ایک ماروتی کار تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ مارے خوف کے حشمت بانگڑو اپنی جگہ پر جامد ہو کر رہ گیا تھا، لیکن شورشرابہ سن کر اسے ہوش آیا تھا اور وہ گرتا پڑتا تھانے میں گھس گیا تھا، جہاں ڈی ایس پی اصغر علی ان پولیس والوں کو بریف کر رہا تھا جنہیں آج چھاپے مارنے تھے۔ مگر انہیں کس نے مار دیا؟ اصغر علی بھی ایک لمحے کو خوفزدہ ہو گیا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ شمیم اور بلراج کس کام میں مصروف تھے۔ اسے کل ہی بتایا گیا تھا کہ ان دونوں افراد کو ایم آئی نے خاص طور پر سکندر اور ٹیپو کی شناخت پر لگایا ہے، لہٰذا ان سے کوئی اور کام نہ لیا جائے۔
बांगड़ू। थानेदार के कमरे में फर्श पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे इसे मलेरिया हो गया है। वो बैठने के बावजूद कांपता रहा। फिर वो अचानक ही उल्टियां करने लगा। असगर अली ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल लोड कर ली, पिस्तौल की गोलियां चेक की। चंद लम्हे बाद किसी सोच कर अपने मुहाफिजों को आवाज दी और इसके बाद थाने के अकबी दरवाजे से निकल गया। हशमत बांगड़ू, बदकिस्मत, बदनसीब, ज़मीर फरोश और वतन फरोश मुखबर वहीं पड़ा रहा। किसी ने इसकी तरफ तवज्जो तक नहीं दी। गवर्नर केवी कृष्णा राव ने इस्तीफा दे दिया है। ऑल इंडिया रेडियो से ये खबर नशर होते ही जगमोहन के हलक से बेसाख्ता कहकहा निकल गया। इसने चश्मा उतारकर मेज पर रखते हुए कहा, अभी कल ही तो बाज मरकजी वज़रा ने सदर से मुलाकात करके शिकायत की थी कि कश्मीर में फारूक अलहदगी पसंदों की हमायत कर रहा है। जगमोहन का लहजा बड़ा फातेहाना था। इसमें इतना गुरूर था कि इसके बच्चे भी इसे हैरत से देखने लगे। बस अब टेलीफोन का इंतजार करो, जगमोहन ने इन्हें मुखातिब करके कहा। गुजराल ने वादा किया है कि रस्मी फैसला होते ही मुझे मुतल्ला कर देगा। वजीर खारजा आई के गुजराल कश्मीर में फौलादी हाथ इस्तेमाल करने के हक में थे और इन्हें भी जगमोहनी के गवर्नर के लिए बेहतरीन नजर आता था। जगमोहन ने किताब भी मेज पर रख दी। इसी लम्हे टेलीफोन बज उठा। इसने लपक कर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ नादरन कमांडर आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गोविंदर सिंह था। धन्यवाद महाराज, गोविंदर सिंह ने कहकहा लगाकर कहा। राव जी तो गए, और तुम कहाँ हो जनरल? जगमोहन ने भी कहकहा लगाकर कहा। जम्मू में, जनरल सिंह ने जवाब दिया, और पूरी तरह तैयार हूं। तब फिर काम शुरू कर दो, जगमोहन ने संजीदगी के साथ कहा। मंसूबे के मुताबिक श्रीनगर पर धावा बोल दो। मैं चाहता हूं कि मेरे तकर्रुर का ऐलान होने से कबल ही ये काम शुरू हो जाए, ताकि सारा मलबा फारूक पर गिरे। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है। नौजवानों को अगवा करो या गिरफ्तार। यस सर। रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पुलिस पीर गुलाम हुसैन शाह से बात हुई? वो तो पहले ही हो चुकी है। आईबी वाले अपना काम कर चुके हैं। वो मुशीर बनने के लिए तैयार है, जनरल गोविंदर सिंह ने जवाब दिया। तब फिर काम शुरू कर दो। अब तुमसे वही मुलाकात होगी। मेरे आने तक उधमपुर मत जाना। राइट सर। गोविंदर सिंह का यह जवाब सुनकर जगमोहन ने रिसीवर रख दिया। मेरा ख्याल है कि मैं नादरन कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जकी से बात कर लूं। जगमोहन से अब बैठा भी नहीं जा रहा था। इसने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर इसी वक्त घंटी बज उठी। इस बार दूसरी तरफ वजीर खारजा गुजराल थे। शरी जगमोहन, गुजराल का रेजा बेहद रस्मी था। क्या आप वजीर दाखिला मुफ्ती सईद के घर आ सकते हैं? अभी इसी वक्त। मैं आ रहा हूं। जगमोहन का चेहरा खुशी से खिल उठा। मैं आ रहा हूं कश्मीर, इसने रिसीवर पटक कर कहा। मैं आ रहा हूं कश्मीर, फिर इसने चिल्लाकर कहा। अब देखता हूं कि कश्मीर को भारत से अलग कौन करता है। वो पागल सा हो गया। बच्चे इसे हैरत से तकते रह गए। तैयारे ने अचानक ही थरथराना शुरू कर दिया। जगमोहन की हालत गैर होने लगी। बॉम्ब, इसने लम्हा भर के लिए सोचा, लेकिन फौरन ही खुद पर काबू पा लिया। तैयारे की ये हालत बम के धमाके की वजह से नहीं, बल्कि हवा के भंवर में फंसे होने के बाइस हो रही थी। तमाम तर मुसर्रतों, खुशियों और ख्वाहिशात की तकमील के एहसास के बावजूद जगमोहन खौफजदा था। इसे अच्छी तरह इल्म था कि वो एक ऐसे इलाके में जा रहा था जहां कश्मीरी मुसलमानों ने आजादी के लिए सर से कफन बांध लिया है, जहां नौजवान अब आजादी या मौत के नारे लगाते हैं और जहां हर तरफ नारे तकबीर की गूंज है। आज 19 जनवरी थी, 19 जनवरी 1990, और कश्मीर के नामजद गवर्नर जगमोहन को एयरपोर्ट पर अलविदा कहने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद आई थी। इनमें जंग संघी भी थे, कांग्रेसी भी और जनता दल के भी। एडवाणी, बाल ठाकरे और ऐसे ही दूसरे लोगों ने इसे टेलीफोन पर ही मुबारकबाद दे दी थी। जगमोहन को बता दिया गया था कि कश्मीर में इसकी जिंदगी भी खतरे से दो चार हो सकती है। इसी बाइस वो आम प्रवास से नहीं, बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के छोटे तैयारे से जम्मू के लिए रवाना हुआ था। खुद को बेहद तन्हा महसूस करते हुए जगमोहन ने तैयारे की खिड़की से बाहर झांका। बाहर शदीद और दबीज धुंध देखकर इसका दिल डूबने लगा। यूं लग रहा था कि इसके मुस्तकबिल पर ऐसे ही धुंध छाने वाली हो। इसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली।
تبھی اسے اپنے سامنے تپائی پر پیالے کی کھنک سنائی دی۔ وہ چونک پڑا۔ کیا بات ہے؟ نامزد گورنر نے باوردی اردلی کو گھور کر دیکھا۔ چائے سر، اردلی نے مسکرا کر کہا۔ چائے پی لیں، آپ ترو تازہ ہو جائیں گے۔ اوہ یس، جگ موہن پسمردہ انداز میں مسکرا کر بولا۔ تھینک یو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ رام داس۔ گڈ۔ جگ موہن مزید خوش ہو گیا۔ اگر اردلی اپنا نام عبداللہ بتا دیتا تو شاید پیالی جگ موہن کے ہاتھ سے گر جاتی۔ جگ موہن نے ایک گھونٹ لے کر بریف کیس سے فائل نکال لی۔ اس میں 12 جنوری 1999 سے اب تک مختصر رپورٹس موجود تھیں۔ وہ ان جملوں پر نظر ڈالنے لگا جو سرخ قلم سے نشانزد کیے گئے تھے۔ پاکستان کا یوم آزادی بے حد جوش و خروش سے منایا گیا۔ یوم آزادی ہند پر کشمیر میں بھرپور ہڑتال اور بلیک آؤٹ۔ سری نگر میں بھارتی پرچم نظر آتش۔ بی جے پی کے نائب صدر ٹکا لال ٹپلو کا قتل۔ ہری سنگھ اسٹریٹ پر ڈسٹرکٹ گانجو کو قتل کر دیا گیا۔ اننت ناگ کے ممتاز صحافی پی این بھٹ بھی مارے گئے۔ معصومہ بازار کا تھانے دار بھرے بازار میں قتل ہو گیا۔ کشمیر پر پاکستان کے حامیوں کا کنٹرول۔ وزیر داخلہ کی بیٹی کا اغوا۔ جگ موہن نے گھبرا کر فائل بند کر دی۔ اسے یہ سب کچھ پہلے سے معلوم تھا، لیکن اب جبکہ وہ خود کشمیر جا رہا تھا، اس کے دل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ جانے کیوں اسے ایسا لگا جیسے وہ غلطی کر رہا ہو۔ اسے اپنے بچے یاد آ گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ کشمیر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ جگ موہن نے ایک طویل سانس لے کر چشمہ اتار لیا۔ جموں قریب آ رہا تھا۔ طیارے نے اسی وقت پٹھان کوٹ کے اوپر پرواز کرتے ہوئے جموں کی طرف رخ کر لیا۔ سمت میں تبدیلی کے باعث سورج نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو طیارے کے اندر کا نیم تاریک ماحول قدرے روشن ہو گیا۔ میں مسلمانوں کے طوفان سے اسی طرح لڑوں گا جیسے سورج اندھیرے سے لڑتا ہے، جگ موہن نے سوچا۔ میں کشمیر کو ہر قیمت پر رام راج کا گڑھ بناؤں گا۔ جگ موہن نے قلم نکالا اور تیزی سے کچھ لکھنے لگا۔ دبیز کاغذ پر وہ نکات تحریر ہونے لگے جن کو بنیاد بنا کر کشمیر کا نیا گورنر اپنا پہلا فرمان جاری کرنے والا تھا۔ پھر وہ اس وقت چونکا جب طیارہ ٹارمک پر رک گیا۔ رحم کرنا داتا، جگ موہن نے جموں کے ہوائی اڈے پر پھیلی ہوئی دھوپ پر نظر ڈالتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ وہ طیارے سے اترا تو تیز دھوپ میں خنک ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اتنے خوشگوار موسم کے باوجود پرسکون نہ تھا۔ استقبال کرنے والوں کی قطاریں دیکھ کر انگلیاں چٹکانے لگا۔ اس کے دل میں صرف ایک خدشہ تھا، اس قطار میں موجود کتنے افراد میرے دشمن ہیں۔ کمانڈوز کے پہرے میں جگ موہن کو شاندار بل پروف کار میں بٹھایا گیا اور گاڑی فوراً ہی راج بھون کی طرف روانہ ہو گئی۔ سیاہ کار کے آگے پیچھے موٹر سائیکلوں پر سواروں کے 2 دستے، کمانڈوز کی کاریں، پھر پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ ان گاڑیوں کے بعد عام افسران اپنی کاروں میں پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ راج بھون کی طرف جانے والے تمام راستے جگ موہن کے جانے پہچانے تھے، مگر اس کشیدہ ماحول میں یہ سڑکیں بھی اسے ناراض اور برہم لگ رہی تھی۔ راستے میں اچانک ہی لوگوں کا ہجوم دیکھ کر جگ موہن گھبرا گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے بریگیڈیئر سے پوچھا جو اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ یہ سب آپ کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہے سر، بریگیڈیئر نے جواب دیا۔ کیا ان میں مسلمان بھی ہیں؟ زیادہ نہیں، فوجی افسر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن مسلمان شامل ضرور ہیں۔ آپ کے دوستوں نے خاص طور سے ان لوگوں کو جگہ جگہ جمع کیا ہے تاکہ کل کے اخباروں میں آپ کے سواگت کی خبریں شائع ہو سکے، تصویروں کے ساتھ۔ گڈ۔ نامزد گورنر کی آنکھیں پہلی مرتبہ روشن ہوئی۔ مجھے یہ انتظام پسند آیا۔ پنڈت کرشن راج اور پروفیسر احمد کو شاباش دیجیے گا سر، یہ انہی کی تجویز تھی، بریگیڈیئر نے جواب دیا۔ اسی وقت گاڑی دائیں طرف گھومی تو اگلے موڑ پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھنگڑا ڈالتی ہوئی نظر آئی۔ یہاں ٹی وی کے کیمرے اور اخبارات کے فوٹوگرافرز بھی موجود تھے۔ ایک طرف کئی افراد ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ فائرنگ کیوں؟ خوشی میں، بریگیڈیئر نے جواب دیا۔ مگر یہ خطرناک ہے، جگ موہن نے ہراساں لہجے میں کہا۔ دہشت گرد بھی اس فائرنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی آپ فکر نہ کریں، ابھی جموں ان سے پوری طرح محفوظ ہے۔ ویسے ہم نے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے پہلے ہی تفصیلی ریلی کرا لی تھی، یہاں کسی قسم کی گڑبڑ کا کوئی امکان نہیں۔ جگ موہن اس ریکی سے قدرے مطمئن ہو گیا، پھر سوچنے لگا کہ جموں والے اس سے واقعی خوش ہیں۔
اسے اگلے چوک پر ایسا محسوس ہوا جیسے پورا شہر اس کی جھلک دیکھنے کے لیے امڈ آیا ہو۔ یہ سب لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں سر، بائیں طرف بیٹھے ہوئے سٹاف آفس نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا ہے کہ اب کشمیر اور جموں سے مسلمانوں کی دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ تو ضرور ہوگا، جگ موہن نے گردن جھٹک کر جواب دیا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، حلف اٹھانے کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ میں تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ سٹاف آفیسر اسے تقریب حلف برداری کی تفصیلات بتانے لگا۔ معزز سامعین حضرات، جد و جہد آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔